बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दरूद व सलाम। इस्तग़फ़ार तो एक ऐसा अमल है, आपने कभी भी नहीं छोड़ना। इस इस्तग़फ़ार के पढ़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और अल्लाह ताला आपके लिए गैबी रास्ते खोल देंगे। वाक़ई में इस्तग़फ़ार जो है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से आपके मसाइल भी हल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स भी होंगे। दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार जो है आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, आपके हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देंगे। एक बार अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर तब्दील होगी, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे और आपके जो नामुमकिन काम हैं वो ज़रूर मुमकिन होंगे। चाहे आपके लिए मसले हैं, परेशानियां हैं, ये शादियों में रुकावटें हैं, ये जो भी आपके सामने जितने भी मसाइब हैं सब के सब ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए मदद भेजेंगे और ऐसी जगह से आपको मदद मिलेगी और आपके सब बंद रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जब मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू किया था 313 मरतबा, तो मैं फ़ोकस से पढ़ती थी और हर हालत में हर रोज़ पढ़ती थी, चाहे मैं जिस भी घर में हूँ, जहाँ भी जाऊँ, लेकिन मैं दुरूद इब्राहिमी को 313 मरतबा पढ़ती थी। तो उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदे नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं ठीक बिल्कुल हो गई थी। तो एक दफ़ा मैंने दुरूद इब्राहिमी के साथ मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा 3-4 दफ़ा। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं सोई तो मैंने बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा था कि एक बहुत बड़ा सहन होता है और उस बहुत बड़ा दरख्त होता है और उस दरख्त से बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सहन सारा ख़राब हुआ होता है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, आराम से लगाती हूँ, काफ़ी बड़ा झाड़ू होता है, थोड़ा सा लगाती हूँ तो गंद कहाँ से कहाँ चला जाता है। वो आधे से ज़्यादा जो सहन है एक ही बार पे झाड़ू पे वो सब साफ़ हो जाता है। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो मुझे फिर उस मौलाना की बात याद आई थी कि मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह जो उसने कहा था कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को मैं पढ़ूँ, लेकिन मैंने तो अस्तग़फ़िरुल्लाह को नहीं पढ़ा। तो मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को उस दिन से पढ़ना शुरू किया। तो आप यकीन जानें, दुरूद इब्राहिमी के साथ साथ जब मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना शुरू किया था तो मेरी ज़िंदगी में मुआज़े होते गए। मेरी ज़िंदगी के जो रुके हुए काम हैं वो आसान होते गए। जो मेरे दुश्मन थे, जो मेरे पीठ पीछे जो इन्होंने मेरे पीछे वार किया, वो मेरे सामने आते गए और मेरे सब बंद रास्ते खुलते गए। लेकिन आप यकीन जानें, हर अल्लाह ताला ने हर मामले में मेरी मदद की, अल्लाह ताला ने हर मामले में मेरा साथ दिया। और मुझे अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो इतनी खूबसूरत हो गई है और मुझे तो अपनी ज़िंदगी अब जन्नत नज़र आती है। अब मेरे पास ना गम है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई परेशानियाँ, ना कोई तकलीफ़ें होंगी, बीमारियाँ होंगी, लेकिन परेशानियाँ भी होंगी, लेकिन मुझे कुछ फ़ील नहीं होता। मेरा दिल हर वक्त मुतमईन रहता है, रिलैक्स रहता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश होती हूँ। ये सब दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार के पढ़ने की वजह से है। इस्तग़फ़ार को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठी होती हूँ। आधा-आधा घंटा मैं अल्लाह से दुआ मांगती रहती हूँ, भीख मांगती हूँ अल्लाह से अपनी सेहतयाबी की। और मुझे नहीं समझ आती कि आधा घंटा कैसे गुज़र जाता है। जब से मैंने दुनिया वालों को अपने दिल की बातें बताना छोड़ी, अपने अल्लाह के साथ जब मैंने बातें शेयर करना शुरू कर दी अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। मैं बिल्कुल परेशान थी, ना ही मैं इतने ज़्यादा मेरे ऊपर मैं वज़ाइफ पढ़ती थी, दाम भी इतने ज़्यादा मैंने करवाए, लेकिन कोई भी चीज़ असर नहीं करती थी। नमाज़ें पहले भी पढ़ती थी, लेकिन फिर परेशान होती थी, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कुरान पाक पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ूँ। बस एक फ़र्ज़ थी, एक आदत सी थी, तो नमाज़ मैं पढ़ लेती थी। तो मैं हर वक्त छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती थी, लोगों से डरती थी, दुनिया वालों से कि अब दुनिया वाले क्या कहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दुरूद पाक का रास्ता दिखाया
اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ساری جو دنیا کے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، میں ان جو پریشان ہیں، اپنی زندگی سے تنگ ہیں، بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، رکاوٹوں میں، ان سب کو بتاؤں کہ آپ درود ابراہیمی اور استغفار کو پڑھنا شروع کر دو۔ استغفار سے آپ کو اللہ مل جائے گا، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، گناہوں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی، اور آپ کے سب بند راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ جو آپ رو رو کے دنیا والوں سے ریکویسٹ کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، آپ نہیں مانگو گے، وہ دن ہی اللہ نہیں لائے گا۔ اللہ تو آپ کو سب کچھ، اللہ سے مانگنے سے پہلے ہی اللہ آپ کو دے دے گا، تو دنیا والوں سے آپ تک کیسے پہنچو گے؟ جب آپ کی جو خواہشیں ہوں گی، جو اللہ سے آپ کے دل میں جو خواہش آئے گی، وہ فوراً سے اللہ آپ کی پوری کرے گا، ہر حاجت آپ کی پوری کرے گا۔ یہ دنیا تو آپ کی سنورے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی، دونوں جہان آپ کے خوبصورت ہو جائیں گے، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ چاہے آپ کے لیے رشتوں کے مسئلے ہیں، چاہے آپ کی پریشانیاں ہیں، چاہے رزق کا مسئلہ ہے، چاہے اولاد کا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا ہمارا مالک اللہ ہی ہے، اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا سردار ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اب خود سوچیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں، روتے ہیں، پٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کا چاہے گا، ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ تو ہم کیوں خواہ میں اپنے آپ کو ایک ایک کے سامنے جھکاتے ہیں؟ ہم اپنے رب کے سامنے جھکیں، اپنے رب کو بتائیں۔ ہم نے اپنے رب کے سامنے جب جھکنا ہے تو دنیا ہماری بدل جانی ہے۔ جب آپ درود پاک کو پڑھتے ہو، استغفار کو پڑھتے ہو، تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ ایک بھائی تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی استغفر اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے کہ اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ وہ بھائی کہتا تھا کہ میں ایک ٹائم کا کھاتا تھا تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا تھا، کافی زیادہ پریشان رہتا تھا زندگی میں، اور بھی زیادہ مسائل تھے، غربت اتنی زیادہ تھی کہ جب میں نے استغفر اللہ کے فوائد سنے، استغفر اللہ کی سٹوریاں سنتا تھا، میریکل سنتا تھا، تو میں استغفر اللہ کو اس دن سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ بس میرا ایسے کام تھا کہ بس دہاڑی جو ہوتی ہے اس قسم کا کام تھا، میں کام کر لیتا تھا، مجھے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی تو میں اس پہ اپنا گھر پورا کرتا تھا، خرچہ چلاتا تھا، لیکن زندگی بڑی مشکل تھی، بہت زیادہ پریشان۔ استغفر اللہ کو جب میں نے پڑھا، اور استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے ریکویسٹ کرنے لگا، تو کچھ ہی دنوں میں استغفر اللہ کے پڑھنے سے تو میری زندگی تبدیل ہونے لگی۔ مجھے تو اپنے مسائل بھول گئے تھے، اپنی غربت، اپنی پریشانیاں بھول گئی تھی، لیکن میں نے استغفر اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا۔ اس استغفر اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا، اور مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں بزنس کروں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو دروازہ کھٹکا، جب میں گیا تو ایک بہت زیادہ امیر آدمی تھا، اس نے مجھے ایک تھیلی نما چیز دی، جیسے ایک خط نما، تو جب میں نے گھر آ کر کھولا تو اس میں پیسوں کی جو چیک تھا، پیسے تھا، وہی تھے، کافی بہت زیادہ لاکھوں میں پیسے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر یہ کون ہے آدمی، میں نے تو کبھی بھی اس آدمی کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو جب میں نے ان سب پیسوں کو ادھر ادھر بہت پتہ کیا، لیکن میں نے اس آدمی کو نہیں پہچانا، تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب راستے کھول دیے، میری زندگی کو آسان کر دیا، تو میں نے ان پیسوں سے اپنا بزنس کیا الحمدللہ، اور وہ بزنس میرا اتنا کامیاب رہا، اتنی سی قیمت میں اب میرا بزنس اتنا زیادہ کروڑوں کی قیمت میں جا پہنچا، اور مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق کیسے دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، اور یہ میری 7 نسلوں تک بھی بہت ہے، اتنا رزق ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اور میں نے استغفر اللہ کو پڑھا، میری زندگی تبدیل ہوتی گئی،
ماشاءاللہ سے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، استغفر اللہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی میریکلز ہوں گے اور آپ کے ناممکن کام ضرور ممکن ہوں گے۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ مایوس نہ ہوں اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کی ساری پریشانیوں سے۔ یہ دنیا تو ایک فانی دنیا ہے۔ اب سوچیں اگر ہم گناہوں میں پڑے ہیں، ہم پتہ نہیں ہماری کب موت ہے، ہم ختم ہو جانا ہے، کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے، وہی ہوگا اللہ، جو یہاں پر بھی ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کریں۔ بس آپ یقین جانیں جب ہمارا اللہ خوش ہو گیا تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ دنیا میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے آپ خواہشمند ہوں گے۔ بس آپ کو خود بخود گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، آپ کا دل کرے گا کہ آپ وہی کرو جو آپ کا اللہ چاہتا ہے، آپ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارو۔ آپ کا دل کرے گا کہ بس آپ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرو۔ ان سب باتوں کا بہت خیال رکھو، استغفر اللہ اور درود ابراہیمی سے آپ کی زندگی ضرور بدلے گی اور آپ کے سارے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ بس اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہمارا اللہ بڑا پیارا ہے۔ انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد۔